اپنی حکومتوں یا مخالفین کے خلاف دوسرے ممالک میں احتجاج ریکارڈ کرانا کوئی نیا کانسیپٹ نہیں۔ مختلف حلقوں کی جانب سے اہم ایونٹس یا مقامات پر کسی ایشو سے متعلق احتجاج ریکارڈ کرانا ایک ٹرینڈ ہے جسے نوجوان نسل میں خاصی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ حالیہ کچھ سالوں میں ریاست مخالف کیمپین میں اضافے کی ایک وجہ سوشل میڈیا کا عام ہو جانا ہے۔ اب لوگ کسی بھی ملک میں ہوں، اگر وہ کسی ایشو پر کوئی کیمپین شروع کرنا چاہتے ہوں تو ہم وطن یا ہم خیال افراد کو جمع کر کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کراتے ہیں۔ غزہ کے معاملے پر دوسرے ممالک میں ہونے والا احتجاجی سلسلہ بھی اس کی ایک اہم مثال ہے۔ فلسطینیوں سے ہمدردی رکھنے والے افراد بیرون ملک رہتے ہوئے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں۔ وہ فلسطینی جو بیرون ملک مقیم ہیں، سفارت خانوں سمیت دوسری اہم عمارتوں کے سامنے پروٹیسٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ہر چیز کی طرح اس بات کے بھی اچھے اور برے دونوں پہلو موجود ہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے جب لوگ اپنے منفی مقاصد حاصل کرنے کی خاطر دوسرے ملکوں کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ طریقہ بھی کوئی نیا طریقہ نہیں۔ پاکستانی ریاست کے خلاف بھی اس قسم کی منفی کیمپیننگ دیکھنے میں آئی ہے۔ ہم جائزہ لیتے ہیں ان عوامل اور مقاصد کا جن کے تحت ریاست مخالف قوتیں ایسے حربے استعمال کرتی ہیں، اور ان کو حاصل کیا کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ غزہ کے لیے ہونے والے بین الاقوامی احتجاج میں اور کسی ریاست مخالف احتجاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کے لیے کیے جانے والا احتجاج ایک قابض ریاست کے خلاف پروٹیسٹ ہے، اور یہ حالت جنگ سے منسوب ہے۔ جبکہ ریاست مخالف احتجاج و پروپیگنڈا عموماً سیاسی مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، اور جہاں سیاست انوالو ہو جائے وہاں بات حق و باطل کی کم اور آپسی مقابلے کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سیاسی لیڈران اپنی بات منوانے، طاقت کا مظاہرہ کرنے اور حکومت حاصل کرنے کے لیے ایسی منفی حرکات کر بیٹھتے ہیں جس سے نہ صرف ریاست کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ ملک کا نام بھی خراب ہوتا ہے۔ یقیناً ہر سیاستدان ایسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ سر پھرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ذات اور کرسی کے چکر میں دھرتی کے ساتھ بھی بے وفائی کر جاتے ہیں۔ اگر بات ڈیسنسی سے کی جائے تو کسی کو بری نہیں لگتی، لیکن اگر معاملات دھمکانے اور جھوٹے بیانیے تک پہنچ جائیں، ایسی باتیں گھڑی جائیں جن کا کوئی وجود ہی نہ ہو، تو پھر یہ وطن کو نقصان پہنچانے کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ 1990 کی دہائی میں ایم کیو ایم بھی مختلف طریقوں سے ریاست کے خلاف دوسرے ممالک میں احتجاج ریکارڈ کرواتی تھی۔ 1992 کے ورلڈ کپ میچز کے دوران کچھ افراد پاکستان کے جھنڈے کے بجائے ایم کیو ایم کا جھنڈا پکڑے نظر آتے تھے۔ حکومت سے اختلاف رکھنا کوئی گناہ نہیں، لیکن بین الاقوامی فورم پر اس طرح اپنے ہی ملک کو پیچھے رکھ کر ایک سیاسی جماعت کے پرچم کو فوقیت دینا شعور کی کمی کے سوا کچھ نہیں۔ صرف یہی نہیں، ساؤتھ افریقہ میں، شارجہ میں اور لندن میں بھی اس قسم کے بے معنی احتجاجوں کا سلسلہ جاری رہا، پر وقت کے ساتھ ساتھ پارٹی ورکروں کو عقل آئی، حقائق سامنے آئے، اور آج ایم کیو ایم کے اپنے لیڈران اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے بانی اور دیگر پرانی لیڈرشپ نہ صرف ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث رہی بلکہ جنون اور انا پرستی میں اتنا آگے نکل گئی کہ اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بنی۔ بلوچستان کے لیے بھی اس قسم کے چند ایک منفی پروپیگنڈے دیکھنے میں آئے، اور ان سب کے پیچھے نہ صرف وطن مخالف قوتیں تھیں بلکہ ہندوستان جیسے دشمن بھی ملوث پائے گئے۔ حالیہ چند سالوں میں تحریک انصاف کی جانب سے بھی ایسی ہی حرکات دیکھنے میں آئیں، جن سے پاکستان کا نہ صرف امیج خراب ہوتا ہے بلکہ دنیا میں ان کا اپنا بھی مذاق بنتا ہے۔ نیو یارک میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ پاکستان انڈیا میچ کے دوران اپنے عدالت سے سزا یافتہ لیڈر کو چھڑوانے کے لیے اسٹیڈیم کے اوپر ایک چھوٹے ہوائی جہاز کے ذریعے بینر لہرایا گیا، جو نہ صرف جگ ہنسائی کا باعث بنا بلکہ بھارتی میڈیا کو بھی کھیلنے کے لیے ایک ٹاپک مل گیا۔ کیا کسی حب الوطن شخص کو یہ زیب دیتا ہے
کہ وہ اس قسم کی چھوٹی حرکت کرے۔ اختلاف ہر سیاسی جماعت کے ہوتے ہیں، کبھی آپ حکومت تو کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے سامنے اس طرح اپنی ہی ریاست کا مذاق بنوانا انتہائی افسوسناک ہے۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں جب اس پارٹی نے ایسی منفی حرکت کی ہو۔ 2015 میں حکومت کے خلاف اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے ریلی نکالنے کی کوشش کی گئی، جس میں ملک کے اہم اندرونی معاملات کو دنیا کے سامنے اچھالا گیا، جبکہ اس پارٹی کے قومی اسمبلی میں ممبران موجود تھے اور پارلیمنٹ کا راستہ چھوڑ کر دوسرے ملک میں اپنے ملک کی انٹرنل پالیسیز کا تماشا لگانا کہاں کی سمجھداری تھی۔ پھر جب یہ پارٹی خود حکومت میں آئی تو سب اچھا ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے ملک کے سارے مسائل یکدم ختم ہو گئے اور بس سب اچھا ہے کی رپورٹ ہے۔ پر 2022 میں جب ان سے وزارت عظمیٰ کی کرسی چھینتی ہے اور مکمل آئینی طریقے سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، تو پھر دوبارہ سے ایسی منفی حرکتیں شروع کر دی جاتی ہیں، اور اس بار ان کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ مئی 2022 میں پی ٹی آئی نے واشنگٹن ڈی سی میں ریلی نکالی، جس میں امریکی حکومت پر بانی پی ٹی آئی کو ہٹانے کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا۔ یہ احتجاج بانی پی ٹی آئی کی غیر ملکی مداخلت کے دعووں کی بازگشت میں آیا، جس میں الزام لگایا گیا کہ امریکہ ان کی خارجہ پالیسی کے آزادانہ موقف کی وجہ سے انہیں ہٹانے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ارکان نے ایسے بینرز اٹھا رکھے تھے جس میں پاکستان کی خود مختاری میں غیر ملکی مداخلت کی مذمت کی گئی تھی، اور یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ پاکستان میں موجود کچھ قوتیں ان کو ہٹانے میں امریکہ کے ساتھ ہیں۔ یہ تماشا بھی کچھ ہی عرصے میں جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا۔ آج وہی بانی پی ٹی آئی اور ان کے فالوورز امریکہ سے ہی مدد مانگتے اور ملکی معاملات میں مداخلت کی درخواست کرتے نظر آتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ نہ اس وقت صحیح تھے اور نہ اب۔ انسان کو اس قدر بھی منفی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر بار اپنے ہی ملک کا تماشا لگانے کے در پہ رہے، اور وہ بھی صرف ذاتی اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی خاطر۔ 2022 میں اس سے ملتے جلتے مظاہرے لندن اور جنیوا میں بھی کرائے گئے، جہاں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اپنے ہی اداروں کے خلاف بھڑکانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ جھوٹا بیانیہ بنا کر معصوم لوگوں کو اپنے ہی ملک کے خلاف کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ صرف یہی نہیں، جب عدالتوں سے بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوئی تو پاکستان مخالف کیمپین میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لندن کی بسوں پر بلوچستان سے متعلق جھوٹ پر مبنی اشتہارات لگوائے گئے۔ افواج پاکستان کو بدنام کرنے کی باقاعدہ کوششیں جاری ہیں، جبکہ تمام عدالتی اور آئینی راستے موجود ہیں۔ چور راستے کا انتخاب کر کے ملک کی بدنامی کرانے کا یہ سلسلہ اب رکنے لگا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس پارٹی کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ پہلے خود ہی کچھ کہا جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد نہ صرف اس کی نفی کی جاتی ہے بلکہ کہی ہوئی پہلی بات کے خلاف ہی چلے جاتے ہیں۔ باشعور عوام کو یہ سب نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ اسلام آباد جو کہ پاکستان کا کیپٹل ہے، وہاں آئے روز احتجاج کی کال دینا، امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی دھمکیاں دینا اور معمولات زندگی کو تباہ کرنے کی کوششیں کرنا، یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ ان منفی حرکتوں کی وجہ سے نہ صرف حکومت کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، بلکہ عام آدمی کی زندگی بھی مشکلات میں گھری رہتی ہے۔ اور جب حکومت ایسے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر اس پارٹی کے باہر بھاگے ہوئے کچھ لیڈران گند مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام آباد میں فلاپ احتجاج کے بعد اپنی ناکامی کا غصہ نکالنے کے لیے اس بار واشنگٹن میں پاکستانی ایمبیسی کے سامنے ایک ٹرک کھڑا کیا گیا، جس پر اے آئی کی مدد سے جھوٹی کہانیاں بنا کر نہ صرف ملکی اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے بلکہ پاکستان کو ڈائریکٹ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی حرکتیں کر کے آپ بھارت جیسے مخالفین کو شہ دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں پاکستان کا امیج خراب کرے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟
2023 میں عدالتی احکامات پر بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے ریاست مخالف کیمپین چلائی گئی۔ دبئی میں بھی تماشا لگایا گیا۔ سیاسی آزادی سب کا حق ہے، لیکن وطن مخالف ایکٹیویٹیز بھی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اندرونی معاملات کو گھر میں ہی بیٹھ کر بات چیت سے حل کرنا باشعور لوگوں کی نشانی ہے، ورنہ اس طرح منظم طریقے سے اپنے ہی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش ملک سے غداری کے سوا اور کچھ نہیں۔ یاد رکھیں، ملکی مفادات شخصیات سے بلند ہوتے ہیں۔ کسی ایک شخص کے پیچھے اپنے ملک کی عزت داؤ پر نہیں لگائی جاتی۔ وہ قومیں ہی ترقی کرتی ہیں جو اپنے وطن سے وفادار رہتی ہے۔ اور ویسے بھی پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔